بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم فل علوم اسلامیہ کے مضمون سیرت نگاری کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں افتخار علی گیلانی۔ عزیز طلباء، پہلے 3 لیکچرز میں ہم نے مطالعہ سیرت کے آغاز و ارتقاء پر تفصیل سے گفتگو کی، اور آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے جدید سیرت نگار۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے اولین سیرت نگاروں پر بات کی تھی، جن میں ابان بن عثمان، عروہ بن زبیر اور اس طرح کے جو اولین سیرت نگار ہیں، محمد بن عمر الواقدی، ابن سعد اور شرحبیل اور اس طرح کے اور دیگر جو اولین سیرت نگار ہیں، ان پر ہم نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ تو آج ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہیں جو جدید سیرت نگار ہیں، خاص طور پر بر صغیر پاک و ہند کے جو سیرت نگار۔ عزیز طلباء، جب ہم بات کرتے ہیں 20ویں صدی میں سیرت نگاری کے پہلوؤں کی، تو لگتا ایسا ہے کہ سیرت پر کام کا آغاز تو اب ہوا۔ تحقیق کی ایک نئی دنیا، نیا سمندر اور نیا عالم دریافت ہوا۔ ایک نئے انداز میں سیرت نگاری پر کام ہو رہا ہے، جیسے کہ عسکریات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت حربی کیا تھی۔ نئے نئے گوشوں کو سیرت نگاروں نے تلاش کیا اور اس کو ایک نئے انداز میں کام کیا۔ آگے اس پر تفصیل سے گفتگو آئے گی۔ مختلف جنگوں میں استعمال کیے گئے طریقوں پر وسیع ریسرچ کی گئی ہے۔ اسی طرح اداریات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں کہ آپ نے جو ادارتی اور انتظامی پہلوؤں پر جو بہت سارا کام ہوا ہے، تو اس حوالے سے تفصیلی بات کی جا رہی ہے آگے کہ ان کی مزید تفصیلات اور اس سے سیرت نگاروں نے کس طرح سے کام لیا۔ سیاسیات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بطور سربراہ ریاست مدینہ آپ نے جو بھی فیصلے فرمائے، مختلف قوموں اور قبائل سے جو آپ نے معاہدات کیے، اور یہ جو آپ نے فیصلے فرمائے ہیں، ان میں کیا کیا حکمتیں پنہاں تھیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو سیرت نگاروں نے جس پر بہت زیادہ ریسرچ کی، اور ہمارے سامنے ایسی ایسی چیزیں پیش کیں کہ مثال کے طور پہ نجاشی کے پاس جن سفیر کو بھیجا، اب ان سفیر کے بارے میں یہ تو سیرت میں آ گیا، لیکن اب ان کے بارے میں ریسرچ کی گئی ہے کہ وہ کون تھے اور اس کی کیا وجہ تھی کہ ان کو سلیکٹ کیا گیا۔ یعنی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ان چیزوں پر تحقیق کی گئی، اور یہ تمام کے تمام معاملات نئے انداز میں پیش کیے گئے۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ 20ویں صدی سے پہلے کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور آپ کو پتہ ہے جب پرنٹنگ پریس آئی تو انقلاب آیا۔ جیسے پہیے کے آنے سے انقلاب آیا ہے، اسی طرح پرنٹنگ پریس کے آنے سے بھی انقلاب آیا ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، اب ان کے پاس جتنے بھی وسائل تھے وہ اس کی کتابت کروا دی، اور کتابت کے ذریعے سے اس کی 10 کاپیاں بنوا لیں، 15 کاپیاں بنوا لیں، 20 کاپیاں بنوا لیں۔ پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ جناب ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے تو جناب ہاں جی 1000 کتاب چھپ رہی ہے، اور جناب پھر اس کے بعد ایک ایڈیشن ختم ہوتا ہے تو پھر جناب کتاب چھپ رہی ہے تو 1000 اور کتاب چھپ رہی ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت ایک تو کاتب بھی ملتے تھے، اور پھر ان سے کتابت کروانا اور وہ بھی مشکل ملتے تھے۔ تو اچھا، ایک اور چیز ہے کہ آج جیسے ہم کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے۔ ہم فیس بک پہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم جڑے ہوتے ہیں، پوری دنیا ہوتی ہے، واٹس ایپ پہ ہم پوری دنیا ہوتی ہے، اور اسی طرح کے اور اس طرح کے جو جتنے بھی ٹویٹر ہے اور جتنے بھی یہ سوشل میڈیا ہے۔ پہلے تو اس طرح کی بات نہیں تھی۔ آپ نے اپنی بات آگے پہنچانی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا ایسا۔ جو یہاں بر صغیر کے رہنے والے لوگ ہیں وہ عرب کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتے تھے، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یہاں کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتے تھے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں حدیثیں کب آئی ہیں؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث اور سیرت اور ان جو علوم وہاں سے
وہ پڑھ کر آئے تو حجاز مقدس سے، تو وہ یہاں پر لے کے آئے. تو اس وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کو پہنچانا بہت مشکل کام تھا. اچھا، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ مسودات عموماً حج کے موقع پہ، جیسے حجاج کرام یہاں سے بر صغیر سے جا رہے ہیں اور وہاں پر ان کی ملاقات ہو، یہ بھی ایک اتفاقی ہے کہ جناب مصر سے کوئی آیا ہوا ہے یا ترکی سے کوئی آیا ہوا ہے، تو جناب میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور یہ میں بر صغیر کے فلاں ملتان سے آیا ہوں، یا میں جناب دلی سے آیا ہوں، یا میں لکھنؤ سے آیا ہوں، یا میں کسی بھی علاقے سے آیا ہوں. تو وہاں پر حجاج کرام کے ذریعے سے، اور وہ کتنی ہو جاتی ہوں گی، 15 20 30، بس کتنی کتابیں. حج پہ جب بندہ جا رہا تھا، پہلے تو یہ وسائل بھی نہیں ہوتے تھے کہ جناب آدمی جیسے آج ہوائی جہاز پہ ہم جاتے ہیں، پہلے بحری جہاز کا سفر ہوتا تھا. کتنا سامان بندہ اٹھا، اپنا اس کا سامان ہے، کتنی کتابیں بندہ لے کے جا سکتا ہے وہاں پہ خود. تو ظاہر ہے پریس کے آنے سے پہلے اچھا پھر یہ کہ ہمارے پاس بھی نہیں تھے وسائل. ہمیں بھی بہت سی اہم قدیم کتابیں جو ہیں سیرت نگاروں کے لیے دستیاب ہی نہیں تھیں، ہمیں مل ہی نہیں رہی ہیں کتابیں. تو لیکن جیسے ہی پرنٹنگ پریس آئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ پھر یہ کتب شائع ہونا شروع ہوئی ہیں. سیرت پر کلامی اور مناظراتی انداز میں نئی جہت. آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. آج ہم کوئی سیرت کی کتاب لیتے ہیں، کوئی حدیث کی کتاب لیتے ہیں، کوئی بھی کتب خانے پہ جاتے ہیں تو وہ پہلا سوال کرتے ہیں، ہاں جی یہ بتائیں کہ کون سے مسلک کی ہو. تو یا تو جو بہت زیادہ جو لوگ اپنے مسلک کے حوالے سے بہت کین ہوتے ہیں تو ان کو نام پتہ ہوتے ہیں اور وہ جا کے بتاتے ہیں کہ جناب فلاں رائٹر کی کتاب دے دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے مسلک کا رائٹر جو ہے نا وہ یہ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو رائٹر کا نام نہیں پتہ ہوتا تو وہ جا کے اپنے مسلک کا نام بتاتے ہیں کہ جناب فلاں مسلک کے حوالے سے کوئی اچھی کتابیں مجھے دے دیں. تو اسی طرح مسالک کا اپنے مکتب فکر کی تائید میں کتابیں لکھنا یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، آج بھی لکھی جا رہی ہیں. اور ان کا فوکس صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے مسلک کو کیسے ہم نے پروجیکشن کرنی ہے، کیسے اس کو پروموٹ کرنا ہے. تو 20ویں صدی کی جب ہم بات کرتے ہیں، مسلمانوں میں تجدید اور احیاء کی تحریکات کا دور ہے. یہ صرف برصغیر پاک و ہند میں نہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انگلینڈ نے، انگریزوں نے پوری دنیا پر جو قبضہ کیا تھا وہ آہستہ آہستہ ان کے پاؤں کے تلے سے یہ زمین نکل رہی ہے. اور اسی طرح برصغیر پاک و ہند میں بھی جب یہ آزاد ہو رہا ہے انگریزوں سے تو پاکستان بھی اسی تحریک کے نتیجے میں بن رہا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں مستشرقین کے حوالے سے، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی. مستشرقین نے جب علوم اسلامیہ پر، ہمارے دین پر جب تنقید کی ہے تو پہلے ان کا انداز کیا تھا؟ پہلے ان کا انداز یہ تھا کہ یہ اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ لیتے تھے اور اپنی طرف سے کوئی بات بنا کے اور اس کو آگے چلا دیا. تو اب ظاہر ہے اس طرح کی بات جو ان کے اپنے ذہن میں پتہ نہیں کیسے کوئی بات آئی ہے اور انہوں نے جناب ہمارے مثال میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا سانحہ جو ہے وہ سقوط بغداد ہے. ہلاکو خان آیا اور اس نے کھوپڑیوں کے مینار بھی لگائے اور اس نے ہمارے کتب خانے جلا دیے، ہمارا جو علمی ورثہ تھا ان کو جلا دیا اور ان کو دریا برد کر دیا. تو ہمیں بڑا نقصان، ناقابل تلافی نقصان انہوں نے ہمیں پہنچایا. لیکن اگر آپ پھر مزید آگے دیکھتے ہیں تو ہلاکو خان کی اولاد مسلمان ہو جاتی ہے. تو سید سلیمان ندوی کا ایک کالم میں نے پڑھا تو اس میں شاہ صاحب نے لکھا کہ میں نے اس پر ریسرچ کیا تو مجھے کچھ خاص چیزیں تو نہیں ملی کہ وہ کیا وجہ تھی کہ ہلاکو خان کی اولاد مسلمان ہو گئی. تو ان میں ایک چیز یہی تھی کہ اس وقت کے جو علماء، جو اولیاء کرام تھے، ان لوگوں نے بہت دعائیں بھی مانگیں، اللہ سے مدد بھی مانگی، اور جو اسلامی قانون تھا ہمارا وہ جب ہلاکو خان آیا اور اس کی پھر آگے اولاد آئی اور انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سسٹم چل کیسے رہا تھا. تو انہوں نے کہا جی یہ قانون ہے جناب ہمارا اسلام کا.
تو انہوں نے جب اسلام کے قانون کو دیکھا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوئے، اور روایات میں یہی آتا ہے کہ اسلامی قوانین سے ہی متاثر ہو کے ان لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلامی قوانین ظاہر ہے ایک بہت اہم چیز ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جو ہمیں قوانین دیے ہیں، ظاہر ہے جو اللہ نے ہمیں قوانین دیے ہیں اللہ سے بہتر اور کوئی قانون بنا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل اللہ سے بہتر تو اور کوئی قوانین نہیں بنا سکتے ہیں۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، ایک پروپیگنڈا کیا اسلام کے خلاف کہ اسلام کے جو قوانین ہیں نعوذ باللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رومن لا سے جناب متاثر ہو کے تو انہوں نے وہاں سے لیے۔ اب اس چیز کو ایویں ہی انہوں نے کہہ دیا، نہ ان کے پاس اس بات کی کوئی دلیل ہے، نہ ان کے پاس اس چیز کا کوئی ثبوت ہے، نہ اس کے کوئی کہیں پہ کوئی بات ہے، ایویں اپنی طرف سے اپنی بات ایک کر دی۔ تو اس طرح کی بے شمار باتیں انہوں نے اپنی طرف سے ایسے ہی کیں، اور ظاہر ہے ہمارے سیرت نگاروں نے، ہمارے مفسرین نے، ہمارے محدثین نے، ہمارے علماء کرام نے ہمیشہ جو مستشرقین نے جو بھی اعتراضات کیے تو انہوں نے اس کا جواب دیا، اور ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ پھر یہ ایسے خاموش ہوئے کہ پھر یہ بات ہی نہیں کرتے تھے۔ اچھا پھر بعد میں ان لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے کہا اچھا اب اس طرح کی باتیں نہیں چل رہی ہیں کہ ہم تو اپنی طرف سے جو بات گھڑ کے بنا دیتے ہیں اور یہ اس طرح کا جواب دیتے ہیں تو وہ تو الٹا پڑ جاتا ہے، تو اب کیا کریں؟ پھر انہوں نے کیا کیا، پھر انہوں نے ہمارے علوم کو سیکھا، ہماری عربی زبان کو سیکھا، پھر ہمارے جو اولین جو مصادر ہیں قرآن مجید کو پڑھا، ان کی تفاسیر کو پڑھا، انہوں نے ہماری حدیث کی کتابوں کو پڑھا، انہوں نے حدیث کے جو مجموعے ہیں جو اس سے پہلے جو مجموعے تھے ان کو پڑھا، اسی طرح ہماری سیرت کے جو اولین جو ہمارے پاس اس کے جو نسخے ہیں ان کو دیکھا، اولین سیرت نگاروں کے ان کے صحیفوں پہ اور ان کے مجموعوں کو انہوں نے دیکھا اور تفصیل سے اس پر، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اچھا اب اس کے ان اعتراضات کے جواب بھی ظاہر ہے ہمارے جو علماء کرام ہیں ان لوگوں نے دیے، لیکن ان کا ایک اور بڑا عجیب طریقہ ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے اگر کوئی اعتراض کیا ہے تو اس اعتراض کا جواب جب مسلمانوں نے ان کو دیا تو اب اس کے جواب پر یہ ان کی طرف سے بالکل خاموشی ہے، بالکل ان کی اس پر انہوں نے جیسے کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہے، سنا ہی نہیں ہے، ان تک پہنچی نہیں ہے وہ بات، یعنی اس کے جواب کے بعد میں انہوں نے اور اس کا کوئی جواب نہیں دیا، بالکل خاموشی کر کے بیٹھ گئے۔ اور جناب اب یہ ہاں اس کا فائدہ یہ ہوا جواب دینے کا کہ اب ان کی طرف سے کوئی اور باتیں نہیں آ رہی ہیں، اب بالکل یہ خاموش ہو گئے۔ تو اسی لیے بحیثیت میں پچھلے لیکچر میں بھی یہی بات کی ہے اور آج بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ بحیثیت طالب علم علوم اسلامیہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مستشرقین کے جو دشمنان اسلام ہیں جو ہمارے دین پر بات کرتے ہیں تو ہم ان کو پڑھیں۔ اچھا اصل پرابلم کیا تھا کہ ان کا جتنا بھی میٹیریل ہے وہ سارا انگلش میں ہے۔ اچھا انگریزی ہمیں آتی نہیں ہے، جب ہمیں انگریزی نہیں آئے گی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے لکھا کیا ہے، انہوں نے بات کیا کی ہے۔ نمبر دو، اچھا اگر ہمیں پتہ بھی چل جاتا تو ان تک ہم بات کیسے پہنچائیں گے؟ ظاہر ہے انگریزی تو ہمیں آتی نہیں ہے، ہم لکھیں گے اردو میں۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ ان کا جیسے سر سید احمد خان نے ان کا جواب دیا، ولیم میور کی کتاب پر سر سید احمد خان نے بہت بڑا کام کیا ان کو۔ اب ظاہر ہے سر سید احمد خان کو بھی انگلش نہیں آتی تھی۔ اچھا ان کے وسائل کیا تھے؟ وہ تھا یو پی کا گورنر، اور سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ وہ جناب گئے انگلینڈ، گئے وہاں سے اچھا ہمارے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس وسائل بھی نہیں تھے، لیکن سر سید احمد خان نے اپنا مکان بھیجا۔ خطوط آپ کو ملتے ہیں کہ جناب اپنا مکان بھیج دیا، لکھا میرے مکان کی ایک ایک اینٹ بیچ دو، اور میں نے جناب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے کیا، ظاہر وہ کیا کیا وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اور پھر ظاہر ہے ان کے پاس اب ظاہر ہے انگریزی نہیں آتی ہے، انہوں نے ایک ملازم رکھا جو ظاہر ہے وہ بھی مسلمان نہیں تھا، تو وہ اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے؟
تو اب کتب خانے جو ہیں وہ سارے کے سارے بر صغیر پاک و ہند پہ جب انگریزوں نے قبضہ کیا، وہ ہمارے سارے کتب خانے، ہماری ساری جتنی بھی اہم چیزیں تھیں وہ ساری یہاں سے اٹھا کے لے گئے. یہاں کی جو بھی اہم چیز ہوگی آپ کو وہاں انگلینڈ میں ملے گی. تو اب ہمارے پاس تو نہ وسائل تھے، نہ ہمارے پاس اس طرح کے علوم تھے. اب کیا ہے، اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ تبدیلیاں بھی آئی ہیں کہ اب اہل علم نے وہی مغربی اسلوب استدلال سے کام لیا. اب ظاہر ہے انہی کے اداروں میں جا کے، انگلینڈ میں جا کے مسلمان پڑھے ہیں. سر سید امیر علی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، دیکھیں نا، وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی کام کیا وہاں پہ، انگلینڈ میں بیٹھ کے کام کیا. تو اب وہاں پہ انگریزی، فرانسیسی اور جرمنی زبان میں سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، مضامین لکھے گئے ہیں، چونکہ اب وہیں کے ہی پڑھے ہوئے ہمارے مسلمان بھائیوں نے. اسی طرح ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور عرب دنیا کے کئی سیرت نگار اس حوالے سے بہت نمایاں ہیں. سیرت کا مطالعہ قرآن پاک کی روشنی میں، ظاہر ہے سیرت کے حوالے سے آپ کو میں نے پہلے لیکچر میں بھی یہی بات کی تھی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ اصل میں قرآن ہے. وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. تو سیرت نگاروں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کو قرآن مجید کی روشنی میں عوام کے سامنے پیش کیا ہے. تو 20ویں صدی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا پہلا نصف جو ہے وہ شبلی نعمانی اور قاضی سلیمان منصور پوری کے ہاتھ میں ہے. انہوں نے بہت بڑا کام کیا. ابھی آگے آئے گا کہ انہوں نے کیا کام کیا ہے، یہ ابھی آپ کی خدمت میں بھی پیش کیا جائے گا. اسی طرح دوسرا نصف جو ہے وہ مجدد علوم سیرت جناب ڈاکٹر محمد حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو اب ان کی کیا خدمات ہیں یہ بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں تفصیل سے پیش کی جائیں گی. ان تینوں شخصیات نے جو ایسا کام کیا جو بے مثال اور رجحان ساز ہے، یعنی نئی جہت، نئے انداز، نئے طریقے. جیسے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ علامہ شبلی نعمانی، اب دیکھیں نا، اب انداز تبدیل ہو گیا، سیرت نگاری کا انداز تبدیل ہو گیا، سیرت کی کتابیں لکھنے کا انداز تبدیل ہو گیا. پہلے سیرت لکھی جا رہی تھی وہ اور انداز میں لکھی جا رہی تھی، سیرت پر کتابیں اور انداز میں لکھی جا رہی تھی. اس وقت اس قسم کے سوالات ہمارے سامنے نہیں تھے جو اب مستشرقین نے کیے، لیکن اب سیرت نگاروں کے سامنے مستشرقین کے وہ سوالات ہیں جن کا جواب مستشرقین نے دینا ہے. تو اب سیرت نگار اپنی کتابوں میں ان کے جو کیے ہوئے اعتراضات ہیں وہ ان کے دماغ میں اب ہیں، موجود ہیں، اور ان کا وہ جواب دینے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں. علامہ شبلی نعمانی نے بھی، ہم ابھی تفصیل آئے گی، آگے بات آئے گی، اسی پر کتاب لکھی ہے اور جواب دیا ہے. اسی طرح جن گوشوں کو نمایاں کیا اس کی مثال عرب میں بھی نہیں ملتی. دیکھیں ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ برصغیر پاک و ہند میں 20ویں صدی سے پہلے سیرت پر کوئی خاص کام نہیں ہوا، اسلامی علوم کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں ہوا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پر تو حضرت عبدالحق محدث دہلوی جو سن 1100 ہجری کے ہیں، تو ان کے زمانے میں ہمارے ہاں آج کے 300 سال پہلے، 400 سال پہلے برصغیر پاک و ہند میں سیاح ستہ سے کوئی واقف ہی نہیں تھا. چہ جائے کہ جو وہاں پہ جاتا تھا حجاز مقدس میں، وہاں سے علم حاصل کر کے آتے تھے. تو یہ اس سے پہلے ہاں واقف نام سنا ہوگا، کچھ اجزاء موجود ہوں گے، لیکن یہ بات کہ جناب یہاں کے جو مدارس ہیں، جیسے آج مدارس میں سیاہ ستہ پڑھائی جاتی ہے، آج مدارس میں جس طرح سے تفسیر پڑھائی جاتی ہے، اس طرح کا سین پہلے نہیں تھا. 400 سال 500 سال پہلے برصغیر میں اس طرح کا سین نہیں تھا. تو اب یہ جو لوگ ہیں حضرت عبدالحق محدث دہلوی اور اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنا کام کیا اسلامی علوم کے حوالے سے کہ انہوں نے پچھلی ساری کسر نکال دی. یعنی برصغیر میں علوم اسلامیہ کے حوالے سے کوئی بہت بڑا کام نہیں ہوا ہے. ہاں اسپین میں ہو رہا ہے اور ترکی میں ہو رہا ہے، ایران میں ہو رہا ہے
اندلس میں ہو رہا ہے، مکہ مدینہ میں ہو رہا ہے، حجاز میں ہو رہا ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کے ہاں یہاں سے جو لوگ وہاں گئے، حجاز مقدس گئے یا کسی اور دوسرے ملک میں گئے، سینٹرل ایشیا میں گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے تعلیم حاصل کی تو وہاں پر بالکل کام ہے، لیکن برصغیر پاک و ہند میں کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جناب انقلاب آ گیا، جیسے کہ عبدالحق محدث دہلوی کی میں بار بار بات کر رہا ہوں، یا شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو انقلاب برپا کر دیا، ایسے ایسے علوم اور جناب کتابوں کے انبار لگا دیے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ آیا تو جب شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ واپس اپنی تعلیم مکمل کر کے حجاز مقدس سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو اساتذہ کرام رو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہ جائیں، وہاں پر تو حالات بھی بہتر نہیں ہیں، انگریز ابھی انہیں بنگال پر قبضہ کر لیا تھا اور حالات خراب تھے یہاں کے، تو وہاں پر تو حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، تو آپ یہیں پہ سٹے کریں ہمارے پاس۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں نے دلی جانا ہے۔ تو شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے اور انہوں نے پھر ایسا کام کیا کہ جناب عرب میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ دو ادارے بہت زبردست ہیں، دائرہ المعارف العثمانیہ حیدرآباد دکن میں ہے، اسی طرح نویل کشور لکھنؤ میں، یہ ایک غیر مسلم ایک آدمی ہے جس کا ایک وہاں پہ اس کی پرنٹنگ پریس تھی، لیکن ہندو ہونے کے باوجود اس نے جو اسلامی علوم کے حوالے سے، اس کی اتباعات کے حوالے سے، اس کی اشاعت کے حوالے سے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید جب کی اشاعت ہوتی تھی، پرنٹنگ پریس میں جب جاتا تھا تو اس کے لیے اس نے علیحدہ سے حوض بنایا ہوا تھا کہ وہ پانی جو ہے جس سے تختی کو دھونا ہے تو وہ اس کا پانی ایک علیحدہ حوض میں ہوتا تھا تاکہ وہ وہیں پہ ہی خشک ہو جائے، اس کو عام بہایا نہیں جاتا تھا، یعنی بہت احترام کے ساتھ اس کا قرآن کا اور دیگر اس طرح کی کتابوں کا۔ تو پوری دنیا میں یہ اسلام کی کتابوں کو یہاں منگوانا، برصغیر میں منگوانا اور پھر اس کی ٹرانسلیشن کروانا اور پھر اس کی پرنٹنگ کرانا، تو یہ کام کرتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا، یہ ڈاکٹر محمود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ہے۔ اسی طرح علامہ شبلی نعمانی نے کئی بار اس دکھ کا اظہار کیا، پھر میں وہی بات کر رہا ہوں کہ تاریخ ابن کثیر نہیں، اب دیکھیں تاریخ ابن کثیر ایک عام سی کتاب ہے، کون سا ایسی لائبریری ہے جہاں پہ تاریخ ابن کثیر نہیں ہوگی، لیکن علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ ابن کثیر نہیں ملتی، تو اس چیز کا انہوں نے اظہار کیا۔ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس دیکھیں نا، آج ہمارے پاس تو لائبریریز ہیں، آج بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹیز کی لائبریریاں ہیں، پبلک لائبریریز ہیں، اور بہت بڑی بڑی ہمارے پاس آج تو اب تو ڈیجیٹل لائبریریاں، آپ گھر بیٹھے ہیں اور اپنے انٹرنیٹ پہ جناب مکتبہ شاملہ ہے، اور جناب کون سی لائبریری ہے جس کو آپ ایکسیس نہیں کر سکتے ہیں، اور جناب وہاں پہ کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو بیٹھ کے پڑھیں۔ پہلے تو جناب کتب خانے بھی، آپ اگر عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو ان کے پاس جو کتابیں ہوتی تھیں وہ ہر جو آدمی علمی آدمی ہوتا تھا اس کی پرسنل لائبریری ہوتی تھی، اور وہ اپنی پرسنل لائبریری سے ہی اس سے استفادہ حاصل کر سکتا تھا۔ تو یہ بات میں پہلے بھی کر چکا کہ مسلمان جو سیرت نگار ہیں وہ عربی زبان سے واقف نہیں تھے، اور پھر نیا رجحان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجزیاتی مطالعے کا شروع ہوا۔ اچھا، اب ایک نئے انداز میں سیرت پر کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں برصغیر پاک و ہند میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو بے شمار گوشے ہیں، اب ان گوشوں پر علیحدہ سے تحقیق کی جا رہی ہے، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سربراہ ریاست، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سپہ سالار، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور تاجر۔ تو اب سیرت نگاروں نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے الگ الگ گوشوں پر کام کیا اور ان چیزوں کو کلیکٹ کیا، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں، ایک گوشے پر بڑی بڑی کتابیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو جہاں ایک کتاب ہوتی، اب ایک موضوع پر درجنوں کتابیں ہیں۔ تو اسی طرح چند کتابوں کے نام آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از مرزا حیرت دہلوی ہیں۔ اسی طرح المستشرقون فی الاسلام، یہ لبنان کے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے لکھی۔ تو عزیز طلباء،
ابھی میں آپ کی خدمت میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جو رحمت العالمین جو قاضی سلیمان منصور پوری نے لکھی ہے، اور اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی نے لکھی، اسی طرح اور بھی بہت سی کتابوں کا تعارف ہے جو آپ کی خدمت میں بھی پیش کرنا ہے، لیکن آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو اب ان کتابوں کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ تو اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔